اب اماں خدیجہ نے آپ کو تسلی تو دے دی، لیکن آپ نے اس کو کافی نہ سمجھا۔ یہ ہے خدیجہ کی محبت جو ان کے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ چاہتے تو کہ تو بس ٹھیک ہے، شوہر بیمار ہے، میں نے تسلی دے دی، یہ کافی ہے۔ نہیں، اپنی تسلی کو کافی نہیں سمجھا، کیونکہ واقعی ایسا تھا۔ فانطلقت بہ خدیجہ، اماں خدیجہ حضور کو لے کے چلی، ٹھیک ہے نا، اماں خدیجہ حضور کو لے کے چلی۔ اللہ اکبر، کہاں لے کے چلی؟ حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ۔ اماں خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس لے گئیں، جو اماں خدیجہ کی چچا کے بیٹے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ورقہ بن نوفل ایسے شخص تھے جو دور جاہلیت میں حق کو قبول کرتے ہوئے نصرانی ہو گئے تھے، کیونکہ حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، تو نصرانی ہو گئے تھے، مسیحی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، اس سے پہلے ایک بات میری رہ گئی، وہ میں دوبارہ تھوڑا سا عرض کر دوں معذرت کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں، ان پر آپ نظر ڈالیں، صلہ رحمی، محتاجوں کی مدد، اخلاق کے حوالے سے بھی مدد، مہمان نوازی، اور مصیبت پر حق کی وجہ سے کسی پر مصیبتیں آئیں تو ان کی مدد کرنا، یہ فرد کی وہ صفات ہیں جس سے کوئی زندہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہی کسی زندہ معاشرے کی اصل خوبیاں ہوتی ہیں۔ فرد سے قطرہ قطرہ کلزم، قطرہ قطرہ دریا، قطرہ قطرہ سمندر۔ سب سے پہلے یہ خصوصیات فرد میں آتی ہیں، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی زندہ معاشرے کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اس زندہ معاشرے میں رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، محتاجوں کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اخلاق سنوارے جاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی ہوتی ہے، اور حق کی وجہ سے جن پر مصیبتیں آئیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا جاتا ہے۔ اس پر اتنی بات کافی ہے۔ یہ کسی بھی زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے، اور جب معاشرہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے سب سے پہلے رشتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رشتہ رشتے کو کاٹتا ہے اپنی بقا کے لیے۔ کیسی بات ہے؟ رشتہ رشتے کو کاٹتا ہے اپنی بقا کے لیے، بھائی بھائی کو کاٹتا ہے اپنی بقا کے لیے، بہن بہن کو کاٹتی ہے اپنی بقا کے لیے۔ ایک بھائی اپنی بقا، اپنی ترقی اسی میں سمجھتا ہے کہ وہ دوسری بھائی کے تختہ الٹ دے، اس کی ٹانگیں کاٹ دے، اس کو اس کے مستقبل سے محروم کرنے کی کوشش کرے، سب چیزوں پر خود قابض ہو جائے، اور اسی میں وہ اپنی ترقی سمجھتا ہے، اور یہ تو اللہ کا عذاب ہی، اور کیا۔ اور ایک معاشرہ جب مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر محتاجوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، وہاں اخلاق سنوارے نہیں جاتے، سمجھے بات کی، وہاں مہمانوں کا خیال نہیں ہوتا۔ آج مہمانداری کیا ہے؟ ہمارے آج کی مہمانداری بھی جو ہے وہ مفادات کے تابع ہے۔ قریب ترین رشتہ دار آئے گا، اس کو ایک گلاس پانی پہ ٹرخا دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ نہیں ہیں۔ دور کا بندہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ میرا مفاد جڑا ہوا ہے، اس کو میں 5 سٹار ہوٹل میں، 7 سٹار ہوٹل میں کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، سارے اس کے آداب بجا لاتا ہوں۔ اور کوئی حق کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں وہ تنہا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پاگل، بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔ تجھے کس نے کہا تھا تو اس کا ساتھ دے؟ تو کچھ زیادہ ہی عقل مند ہے، تو کچھ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں غمخوار آ گئے، چھوڑو، جو مرتا ہے تو مرے، جو جہنم میں جاتا جائے، تمہارا کیا کام ہے، آرام سے پیچھے ہٹ کے بیٹھو۔ یہ مردہ معاشرے کی علامتیں ہیں جو ایک ایک کر کے ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتے بھی کاٹے جاتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی نہیں ہوتی ہے، اخلاق بھی سنوارے نہیں جاتے، اور مہمانوں کی عزت بھی ان کے اپنے مفاد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ حق کی وجہ سے تو ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کھڑے ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی مرضی مسلط نہ ہو سکے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مردہ معاشرے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، آپ سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہی کہ یہ جو صفات نبی علیہ السلام کی
یہ کامل ترین فرد کی صفات ہیں، اور فرد ہی سے افراد بنتے ہیں، افراد ہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جب یہی کامل ترین فرد کی صفات معاشرے کے اندر آ جائیں تو وہ زندہ معاشرہ بنتا ہے، اور یہی صفات کم ہونی شروع ہو جائے تو اس کی زندگی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بالآخر پھر وہ معاشرہ مردہ معاشرہ بن جاتا ہے، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر من جانب اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب اسی نقطے پر ایک اور بات کی طرف بھی، اسی پوائنٹ پہ جو اللہ کے نبی کی صفات ہیں، اس پہ میں ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سیاست نبوی کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ اکبر! دیکھیں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھ لیں کہ نبوت جب ملی تو آپ کے اندر یہ صفات پہلے سے موجود تھیں، تو ان صفات کی وجہ سے نبوت کی دعوت پھیلانے میں آپ کو آسانی ہوئی، آپ کو بہت آسانی ہوئی، کیونکہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ ان صفات نے آپ کو رشتہ داروں سے، رشتوں سے، معاشرے سے اور معاشرے کے ہر فرد سے، خصوصاً معاشرے کے جو محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، تو نبوت کی دعوت پھر اس معاشرے کے اندر پہنچانا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ آج علماء کو، انبیاء کے ورثاء کو یہی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بس پورے معاشرے سے وہ لا تعلق ہو جائیں، جمعہ آئے تو صرف ممبر پہ چڑھ جائیں، یا نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ مصلی کے لیے آگے ہو جائیں، اور اس کے علاوہ ان کا مقتدیوں سے، عوام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نہیں، اگر دعوت کا کام کامیابی سے کرنا ہے علماء سے، تو ان کو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے رشتوں کو جوڑا ہے۔ اگر آج ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رشتوں کو جوڑیں گے۔ بہت سے لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہے کہ بھائی اسلام کا کام کرنا ہے، رشتوں کو جوڑا۔ ہاں جی، اسلام کا کام کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے رشتوں کو جوڑنا ہوگا۔ رشتے جڑیں گے تو آپ رشتوں کو اسلام کی بات بتا سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ رشتے ہی تو لڑے تھے بدر میں، غزوہ حنین میں، غزوہ احد میں، خندق میں، پھر ایک رشتہ دوسرے رشتے پر غالب آ گیا تھا۔ رشتوں نے رشتوں کا خیال ہی تو کیا تھا، رشتوں نے رشتوں کے ساتھ ہمدردی ہی تو کی تھی، لڑنے کے لیے وہ آئے تھے۔ خیر وہ اقدامی جہاد الگ چیز ہے، حق کے لیے اٹھنا۔ جو حق کا انکار کرے گا قصور پھر اسی کا ہی ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ معاشرے سے جڑا ہونا تھا، کہ معاشرے کے خیال رکھنا، معاشروں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ رفاع عامہ کے کام کی طرف بھی توجہ دیں۔